السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کئی تازہ ترین خبریں سنانے جا رہے ہیں۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدرسوں کی تعلیم پر سپریم کورٹ میں مخالفت۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو لے کر NCPCR نے اٹھایا سوال۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس NCPCR نے سپریم کورٹ میں دائر تحریری دلائل میں مدارس میں دی جانے والی تعلیم کی مخالفت کی ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ مدارس میں بچوں کو باقاعدہ معیاری تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ مدارس تعلیم کے لیے ماحول اور سہولیات فراہم کرنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پڑھنے والے بچوں کو اچھی تعلیم کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ مدارس حق تعلیم ایکٹ کے تحت نہیں آتے، اس لیے یہاں پڑھنے والے بچے نہ صرف رسمی اور ضروری تعلیم سے محروم ہیں جو وہ دوسرے اسکولوں میں حاصل کرتے ہیں، بلکہ وہ حق تعلیم قانون کے تحت ملنے والے دیگر فوائد سے بھی محروم ہیں۔ بچوں کو نہ تو مڈ ڈے میل ملتا ہے، نہ یونیفارم اور نہ ہی تربیت یافتہ اساتذہ ملتے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ مدارس میں مذہبی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، مرکزی دھارے کی تعلیم میں ان کی شرکت بہت کم ہے۔ NCPCR نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے جانکاری ملی ہے کہ اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، بہار اور مغربی بنگال میں ایسے کئی مدارس ہیں جن میں مسلم کمیونٹی کے بچوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کو اسلام اور اس کی مذہبی روایات کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے، جو کہ آرٹیکل 28(3) کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ میں داخل دلیلوں میں کمیشن نے دیوبند میں واقع دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر کئی قابل اعتراض اور متنازع مواد کا حوالہ دیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ویب سائٹ میں ایک فتویٰ ایک نابالغ لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے سے متعلق بھی دیا گیا تھا، جو کہ نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ پاکسو ایکٹ کے التزام کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فتویٰ پاکستان کے رہنے والے ایک شخص کے سوال پر تھا، جس میں اس شخص نے غیر مسلموں پر خودکش حملے سے متعلق سوال کیا تھا۔ اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے مذکورہ شخص کو اپنے کسی مقامی عالم سے جانکاری حاصل کرنے کی بات کہی ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جاری اس طرح کے بیان نہ صرف غیر مسلموں پر خودکش حملے کو صحیح ٹھہراتے ہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے بھی یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اسلام کی تعلیم کا مرکز ہے، جس کے سبب وہ اس طرح کے فتوے جاری کرتا ہے۔ ایسے فتوے بچوں کو اپنے ہی ملک کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان کے اندر ملک کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب وقف ترمیمی بل سے متعلق عمل کے لیے اقلیتی امور کے افسروں کو نوٹس جاری۔ JPC کو ایک ہی دن میں ریکارڈ 30 لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول، اب تک بھیجے گئے 1,22,87,536 سے زائد ای میل۔ وقف ترمیمی بل 2024 پر غور و خوض کے لیے تشکیل جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی 4 میٹنگیں اب تک ہو چکی ہے۔ JPC میں شامل اراکین لگاتار وقف اداروں اور سرکردہ مسلم شخصیات سے ان کی رائے بھی لے رہے ہیں۔ اس درمیان زیر غور قانون پر راجیہ سبھا کمیٹی نے آئندہ ہفتے وزارت برائے اقلیتی امور کے سیکریٹری اور نمائندوں کو بلانے کا فیصلہ لیا ہے۔ دراصل وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے وقف ترمیمی قانون 2013 میں ترمیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ راجیہ سبھا کمیٹی نے اسی دن چھاونی ایکٹ 2006 کے تحت زیر غور قانون بنانے کا عمل پورا کرنے میں تاخیر کے اسباب پر وزارت دفاع کے افسران کو بھی طلب کیا ہے۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زیر غور قوانین پر اپنی اپنی کمیٹیاں ہیں جو اس بات کی جانچ کرتی ہیں کہ کسی قانون سے متعلق اصول اور ذیلی اصول وقت پر بنائے گئے ہیں یا نہیں اور آئین کے التزامات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ 2013 کے ایکٹ نے وقف بورڈ کو کچھ اختیارات دیے تھے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق 2004 کا بل، جو ایک جوائنٹ پینل کے سامنے ہے، ایک سینئر لائز پورٹل کے ذریعے سے وقف املاک کے لیے رجسٹریشن کے طریقہ کار میں اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ بل JPC کی قیادت والی نو تشکیل NDA حکومت کی پہلی بڑی پیش قدمی ہے، جس کا مقصد ایک سینٹرل لائز پورٹل کے ذریعے سے وقف املاک کے لیے رجسٹریشن کے عمل میں اصلاح کرنا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 میں کئی طرح کے اصلاحات کی تجویز ہے۔ مثلاً مسلم خواتین اور غیر مسلم نمائندوں کو نمائندگی دینے کے ساتھ ریاستی وقف بورڈ کے ساتھ ایک سینٹرل وقف کونسل قائم کرنے کا ارادہ نئے بل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ بل کا ایک متنازع اصول ضلع کلکٹر کو مقرر کرنے کے لیے پرائمری افسر کی شکل میں نامزد کرنے کی تجویز ہے کہ کوئی ملکیت وقف یا سرکاری اراضی کی شکل میں درج بند ہے یا نہیں۔ ادھر 10 ستمبر کو اچانک وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں JPC کو ملک بھر سے 30 لاکھ سے زائد درخواستیں روانہ کی گئی۔
کل درخواستوں کی تعداد ابھی دوپہر 2 بجے تک 1,22,87,536 سے تجاوز ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار مسلم تنظیموں کے لیے کافی حوصلہ بڑھانے والے تصور کیے جا رہے ہیں۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانان ہند اسی رفتار سے وقت ترمیمی بل کی مخالفت میں آن لائن درخواستیں روانہ کریں گے تو اس کے مثبت نتائج نکل کر سامنے آئیں گے۔ اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ 13 ستمبر ہے۔ وہیں دوسری جانب معروف عالم دین کو غیر مسلموں کے مشرف با-اسلام کرنے کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ مظفر نگر و اطراف میں غم کا ماحول ہے۔ کئی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم نے غلط کام نہیں کیا ہے مگر انہیں سزا سنا دی گئی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ سے انصاف ضرور ملے گا۔ غورطلب ہے کہ مبینہ تبدیل مذہب کیس میں اسپیشل NIA-ATS کورٹ نے مولانا عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی سمیت دیگر 12 ملزمین کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 4 دیگر ملزمین راہل بھولا، منو یادو، کرنال اشوک چودھری اور سلیم کو 10 سال کی سزا کے ساتھ ان پر عائد کی گئی دفعات کے مطابق جرمانہ لگایا ہے۔ واضح ہو کہ گزشتہ روز NIA-ATS کورٹ کے جج وویک آنند شرن ترپاٹھی نے ان سبھی کو IPC کی دفعہ 417، 120B، 153A، 153B، 295A، 121A، 123 اور غیر قانونی تبدیلی کی دفعہ 3، 4 اور 5 کے تحت قصوروار قرار دیا تھا۔ جن دفعات کے تحت ملزمین کو قصوروار قرار دیا گیا تھا ان میں 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا کا بندوبست ہے۔ بتا دیں کہ مولانا کلیم صدیقی کو 22 ستمبر 2021 کو اتر پردیش ATS نے مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر تبدیلی مذہب کا گروپ چلانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ 562 دنوں تک جیل میں رہنے کے بعد انہیں اپریل 2023 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی۔ فی الحال مولانا کی سرگرمیوں پر پابندی تھی اور انہیں قانونی جانچ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حالانکہ اتر پردیش سرکار نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ میں آگے کی قانونی کارروائی شروع ہوئی جس میں ان کی ضمانت پر شرائط لگائی گئی تھی۔ ان کے NCR سے باہر نکلنے پر روک لگا دی گئی تھی اور ٹریک کرنے کے لیے اپنے فون کا لوکیشن ہمیشہ آن رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی تھی۔ مولانا کلیم صدیقی کا تعلق مظفر نگر کے گاؤں فلس سے ہے۔ ان کے زیر اہتمام شاہ ولی اللہ ٹرسٹ چلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا گلوبل پیس فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر مذہب تبدیل کرانے کے علاوہ غیر ممالک سے کام کے لیے فنڈ جمع کرنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔